چاند دیکھنے کے مسائل، جس کو بولتے ہیں رؤیت ہلال، ہلال چاند کو کہتے ہیں. تو یہاں پر چاند دیکھنے کے مسائل. سب سے پہلی چیز، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے. شعبان کے آخر میں اگر چاند بادل کی وجہ سے نظر نہ آئے تو 30 دن روزے پورے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. حدیث اس طرح سے ہے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے ختم نہ کرو. اگر مطلع ابر آلود ہے، مطلب کلاؤڈی انوائرمنٹ ہے، بادل آئے ہوئے چاند نظر نہیں آتا ہے، تو 30 دن پورے کر لو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان. اس کے بعد کیا آئے گا؟ رمضان. اگر شعبان کے 29 کو چاند نظر نہیں آیا رمضان کا، تو آپ شعبان کے 30 دن کیا کریں گے؟ پورے کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن چاند نظر آ جائے 29 کو تو روزہ شروع کر دیں گے. ہاں. رمضان کے بعد کیا آتا ہے؟ ارے رمضان کے بعد کیا آتا ہے؟ ہاں شعبان، پھر شعبان ڈبل کیا آتا ہے؟ ہاں یہ یاد کرو ذرا. آپ جنوری فروری فٹافٹ بول دیتے ہیں اور اسلامک منتھ آپ کو یاد نہیں ہے. یاد کیجئے، زیادہ مشکل نہیں ہے. 5 منٹ لگتے ہیں لرن کرنے کو، 5 منٹ. لیکن آج تک لرن نہیں کیے بچوں نے. سب اپنے اپنے آپ سے پوچھ لو کتنے لوگوں نے لرن کیے. ٹھیک ہے. ہاں کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال. تو اگر رمضان کی 29 کو چاند نظر نہ آئے تو آپ 30 روزے پورے کریں گے. اور اس کے بعد کچھ بچے عجیب سوال کرتے، سر 30 کے بعد بھی چاند نہیں دکھا تو؟ ارے بھائی رمضان کے 30 دن ہی رہتے ہیں، 31 تھوڑی رہتا مہینہ. اب نہیں بھی دکھا چاند تو آپ کو عید منانا ہے. سمجھا آپ کو؟ ارے سمجھا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو 29 کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں. اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ 30 دن روزے پورے کریں اور اس کے بعد والے دن پھر عید منائیں. چلیے. ایک مسلمان کی گواہی پر روزے کی شروعات کی جا سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر راوی فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے چاند دیکھا، اس نے آ کر اللہ کے رسول کو خبر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی پر روزہ رکھنے کا سب کو حکم دیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. مطلب ایک مسلمان بھروسے مند ہے، آپ کا سچا ہے، امانت دار ہے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور باقی کسی کو نظر نہیں آیا، تو اس ایک شخص کی گواہی پر روزے رکھنا شروع کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیے. رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. حدیث لمبی ہے، میں مختصر سا بیان کر دیتا ہوں. مسلم کی روایت ہے، صحابہ نے روزہ رکھا لیکن چاند نظر نہیں آیا تھا ٹھیک سے. لیکن اس کے بعد انہوں نے روزہ رکھا، لیکن بعد میں دیکھا دوسرے دن تو معاف کیجیے گا چاند نظر نہیں آیا تو روزہ نہیں رکھا. اور دوسرے دن جب چاند نظر آیا تو کہا کہ اب روزہ رکھیں گے. لیکن دوسرے دن جب چاند نظر آیا تو دیکھا کہ چاند تھوڑا بڑا ہے، کیونکہ پہلی تاریخ کا بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، ناخن کے برابر دکھنے میں. ہاں وہ بڑا تھا تو وہ پریشان ہو گئے، چاند بڑا دکھ رہا ہے، کیا یہ 2 رمضان کا ہے یا 1 رمضان کا ہے؟ کنفیوز. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھانے کے لیے اس کو بڑا کر دیا. تو جب دکھے گا، کچھ لوگ رہتے ذرا بھی بڑا چاند دکھا تو دیکھ میں بول رہا تھا نا کل دکھا تھا، تم لوگ میری سن رہے نہیں تھے. جب دکھا تھا تو جا کر گواہی کیوں نہیں دی قاضی کے پاس، مفتی کے پاس، شہر کے بڑے جو لوگ رہتے؟ بعد میں بولتے ہاں جب کچھ نہیں ہوتا تو لاسٹ میں بولتے دیکھ میں بول رہا تھا نا کتنا بڑا ہے، دوسرے دن کا ہے. اپن نے پہلے ہی بول دیے تھے. خود کی تعریف برابر ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا کر کے بھی دکھاتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے. چلیے. نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا چاہیے. یہ دعا چھوٹی سی ہے، یاد کر لیجئے آپ اس کو. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربکم اللہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، اے الہی، ہم پر یہ چاند امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. دعا کر رہے ہیں. یہ آپ دعا ہر مہینے کے چاند دیکھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اے چاند، تیرا رب
اور میرا رب اللہ ہے. یہ اس لیے کہا چاند دیکھ کر، یہ ہمیں دعا اس لیے سکھائی گئی ہے. علماء بولتے ہیں اس میں حکمت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چاند کی عبادت کرتے، اس لیے آخری میں کیا کہا؟ اے چاند تیرا رب اور میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. مطلب ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے، وہ صرف مہینے اور دن کے گنتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے چاہیے. اور چاند دیکھتے وقت علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. جیسے ہمارا ملک جہاں پر ہے، اگر وہاں کے کچھ لوگ گواہی دے دے کہ انہوں نے چاند کو دیکھا ہے تو تمام ملک والے روزہ رکھیں گے. علماء نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی ملک میں دو الگ اختلاف ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک ملک میں کچھ لوگوں نے اگر گواہی دے دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو سارے لوگ اس کمیٹی کی، اس صدر کی، اس مفتی کی یا وہ جو عالم صاحب ہیں ان کی بات مانیں گے اور شہر کے سارے لوگ روزہ رکھیں گے، اختلاف میں نہیں پڑیں گے. تو ہر ملک کے لیے اپنا چاند.